ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ سرکار کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، سامعین محترم، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ المبارک ہے اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ المبارک کو جمعہ الوداع کہا جاتا ہے اور آخری اشرا رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے. میرے اور آپ کے آقا کا یہ فرمان ہے کہ پہلا اشرا رحمت کا اشرا ہے، دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا ہے اور تیسرا اشرا عذاب سے نجات کا اشرا ہے. اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مغفرت اور عذاب سے نجات. رحمت کا تو آپ مطلب سمجھتے ہیں اور اللہ کا یہ فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. مغفرت کا یہ مطلب ہے کہ انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں زندگی میں ان کی بارگاہ الہی میں توبہ کرنا. اور عذاب سے نجات کا کیا مطلب ہے؟ میں اس پر ایک دو بات عرض کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حدیث پاک میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بس کلمہ پڑھ لے تو وہ جنتی ہے. آج تو مولوی شک میں پڑا ہوا ہے کہ نبی کا صحابی جنتی ہے یا نہیں. خدا لگا رہا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ارے میں کہتا ہوں ہر امتی جنتی جنتی. جو کہ بھی سرکار کا امتی ہے وہ جنتی ہے. غالب صاحب من دخل لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی سے حساب کتاب نہیں ہوگا. صحابی رسول سے بھی حساب کتاب ہوگا، سرکار کے امتی سے بھی حساب کتاب ہوگا.
آخری جو اشرا کہا گیا یہ مغفرت کا، یہ عذاب سے نجات کا اشرا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اعمال، نیکی کے اعمال، اس کے پلڑے کو باری کر دیا، تو براہ راست تم جنت میں۔ لیکن اگر گناہ گار ہے، کوئی خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، تو پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ سزا بھگت کر سرکار کا ہر امتی جنت میں ضرور جائے، لیکن وہاں کی چند لمحوں کی سزا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نافری جنت منہا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اگر وہ جہنم میں بھی چلا گیا تو میں اس کو نکال دوں۔ لیکن وہاں کی چند لمحوں کی سزا بھی بہت بڑی سزا ہوگی، اس لیے فرمایا کہ آخری اشرا یہ عذاب سے نجات کا اشرا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اللہ تم پر فضل کر دے، کرم کر دے، تمہاری عبادت کو قبول کر لے، تمہاری مغفرتوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، اور کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہو جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اور جن کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی وہ براہ راست جنت میں جائے۔ آخری اشرا جو ہے عذاب سے نجات کا اشرا، اس کا یہ معنی ہے، اور اس کی دعا اللہم نجنی من النار، یا اللہ مجھے چند لمحوں کا جو عذاب ہے، چند لمحوں کی آگ جو ہے اس سے بھی نجات عطا فرما دے۔ تو یہ اشرا جو ہے یہ آخری اشرا ہے۔ میرے آقا پہلا اشرا بھی کہاں بیٹھے، فرمایا مجھے لیلۃ القدر نصیب ہے۔ دوسرا اشرا بھی کہاں بیٹھے، فرمایا مجھے لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوئی، اور جب آپ تیسرا اشرا لیلۃ القدر کی تلاش میں کہاں بیٹھے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر نصیب فرمایا۔ اور میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کو لیلۃ القدر مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر کا ملنا یہ نہیں کہ سوئے ہوئے خواب میں مل گئی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو تلاش کرو، عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل ادا کرو، تراویح پڑھو، نماز تسبیح بیان کرو، نماز تسبیح پڑھو، اور پھر اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ آج جو میں نے سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مختصر سا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا شان رسول یہ ہے، قرآن کے جو احکامات آئے وہ 23 سال میں آئے، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا اس واقعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرماتا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا، پھر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ حضرت جبریل امین سرکار کی ذات پر یہ قرآن مجید لے کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے 1000 مہینہ دن کو اپنے دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی اور رات کو عبادت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جو تھا اتنا عبادت گزار تھا، اور اس کا تعلق جو تھا وہ بنی اسرائیل سے۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں تقریباً،
ہماری کچھ عمر بچپن میں گزر جاتی ہے، کچھ لڑکپن میں، پھر جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور ہم تو جو عبادت کرتے ہیں وہ بہت کم سال باقی بچتے ہیں، تو آپ پر وہ سرکار کے صحابہ پر بھی اور سرکار پر بھی حسن و ملال کے بادل چھا گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں، تو بنی اسرائیل کا آدمی ہم سے زیادہ درجے لے جائے گا۔ تو سرکار کے دل پر یہ بات محسوس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ میرا محبوب غمگین ہو گیا ہے، ہمیں اس کا غم برداشت نہیں ہوگا۔ اور اس سورت کا نزول ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تجھ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب کا درجہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس میں ملائکہ یعنی فرشتے یہ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور روح سے مراد جبریل امین ہے، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ آپ کا مطلب ہے۔ اور فجر تک یہ سلامتی ہے اس رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے پر جو عبادت میں ہے رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اس کی مغفرت کی دعاؤں کو قبول و منظور کر دیا جاتا ہے، اور اس بندے کو عذاب جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجرنی من النار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بلکہ آپ نے خود سوال کیا سرکار کی ذات سے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ اگر تو لیلۃ القدر کو پائے تو یہ دعا مانگا کر، اللہم انی، درود پاک پڑھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اسی طرح میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رات کو عبادت کی، تراویحاں پڑھیاں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ حدیث پاک لیلۃ القدر کے متعلق ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، عبادت میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اگلے پچھلے گناہ معاف فرماتا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے من صام، جس نے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ سامعین محترم، یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27
اور 29۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سال کی کوئی ایک رات ہوتی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی سرکار کو نصیب ہوئی۔ حضرت عبدالعزیز محدث دل بھی فرماتے ہیں، آپ مسئلہ اور آسان کر دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو 27ویں رات ہے وہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر، اور آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ سورت میں 3 مرتبہ آیا، اس کے حروف ہیں 9، میں گنتا نہیں، آپ گن لے جا کر قرآن مجید کو کھولے نا، 9 حروف ہیں، 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ 27 بنتی ہے، اس لیے اشارہ اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی 27ویں کو رکھا ہے۔ اسی طرح عثمان ابن عاص تھے، ان کا ایک غلام تھا، وہ کہتا ہے کہ میں رمضان المبارک کی ایک رات کو عجیب کیفیت محسوس کرتا ہوں، مجھے کشتی رانی کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے، ایک رات آتی ہے کہ بہت سی انوار و تجلیات کی کیفیت چھا جاتی ہے، میں نے دیکھا دریا میں، اور دریا کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے اس لمحے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس دفعہ مجھے بتانا، تو اس نے بتایا کہ یہ رات جو تھی وہ رات تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا، تو وہ رات بھی 27 رمضان المبارک کی رات۔ اس لیے غالب زبان یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں۔ یارو نہ بھی ہو تو یہ کتنی راتیں بنتی ہیں جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ 5 راتیں بنتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، 3 نے کٹ دیتی ہیں جی نا، 2 رہ گیا، 27 کی اور 29 کی۔ خوش قسمت لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو لیلۃ القدر نصیب فرماتا ہے۔ آپ 2 رات عبادت کریں، اللہ سے یہ رحمت کی امید رکھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نا امید نہیں کرتا اور ان کی عبادت کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو یہ 27 کو انشاءاللہ ادھر جامعہ شاہد دائر میں قرآن مجید کا حق میں پاک بھی ہوگا، مختصر سی محفل ہوگی، پھر اس کے بعد نماز تسبیح پڑھائی جائے گی، پھر اس کے بعد شعری کا بھی انتظام انشاءاللہ جامعہ شاہد دائر میں موجود ہوگا۔ آپ حضرات محفل میں بھی تشریف لائے، وفاد کرام کی خدمت بھی کریں، نماز تسبیح بھی پڑھے، اور پھر سحری کر یہاں سے جائیں۔ یہ راتیں جو ہے ہر انسان کو روز روز نہیں ملتی، کیا معلوم اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اگلے سال آپ زندہ بھی ہوں یا نہ۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو پچھلے سال تھے، اس سال دنیا میں نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس رمضان کو اور رمضان میں پڑھے جانے والے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شافع بنا، کیونکہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ القرآن و رمضان یشفیان للہ، کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بندے کی شفاعت کریں۔ کل قیامت کے دن رمضان کہے گا یا الہی میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، یہ تیری رضا کے لیے ان کو بھوکا پیاسا رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اور قرآن یہ کہے گا کہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، یہ تراویحوں میں تمہارا نازل کرتا، کتاب قرآن مجید کی سماعت کیا کرتا تھا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن اور رمضان کی بات کو پسند فرمائے گا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور رمضان کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سامعین محترم، 27 کو انشاءاللہ جامع شاہ لائف میں ختم قرآن پاک بھی ہوگا، نماز تسبیح بھی ہوگی۔ نماز تسبیح کا یہ مقصد ہوتا ہے جو لوگ نہیں پڑھ سکتے